بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، پردے کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم شروع کریں گے۔ سوال: عورت کو بزرگ سے خطرہ ہوتا ہے یا بزرگ کو عورت سے؟ جواب: دونوں کو ایک دوسرے سے خطرہ ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اپنے نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: جو اپنے نفس پر اعتماد کرے اس نے بڑے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ شیطان کس طرح انسان کو پھانس کر برباد کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک عبرتناک حقائق ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد یعنی عبادت گزار شخص تھا۔ اسی علاقے کے 3 بھائی ایک بار اس عابد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی تک ہماری جوان بہن کو ہم آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ عابد نے خوف فتنہ کے سبب معذرت چاہی، مگر ان کے پہم اصرار پر وہ تیار ہو گیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھ تو نہیں رکھ سکوں گا، ہاں مگر کسی قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عابد کھانا اپنے عابد خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی۔ کچھ دن کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں ہمدردی کے انداز میں وسوسہ ڈالا کہ کھانے کی اوقات میں جوان لڑکی اپنے گھر سے نکل کر آتی ہے تو کہیں کسی بدکار مرد کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہتر یہ ہے کہ اپنے دروازے کی بجائے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ دیا جائے، اسی اچھی نیت کا کافی ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس نے اب کھانا اس کے دروازے پر پہنچانا شروع کیا۔ چند روز بعد شیطان نے پھر وسوسے کے ذریعے عابد کا جذبہ ہمدردی ابھارا کہ بیچاری چپ چاپ اکیلی پڑی رہتی ہے، آخر اس کی وحشت دور کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا گناہ ہے، یہ تو کار ثواب ہے، یوں بھی تم بہت پرہیزگار آدمی ہو، نفس پر حاوی ہو، نیت بھی صاف ہے اور یہ تمہاری بہن کی بھی جگہ ہے۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جوان لڑکی کی سریلی آواز نے عابد کے کانوں میں رس گھولنا شروع کر دیا۔ دل میں ہیجان برپا ہوا اور شیطان نے مزید اکسایا اور یہاں تک کہ نہ ہونے کا ہو گیا، اور نوبت یہ آ گئی کہ لڑکی نے بچہ بھی جن دیا۔ شیطان نے دل میں وسوسوں کے ذریعے خوف دلایا کہ اگر لڑکی کے بھائیوں نے بچہ دیکھ لیا تو بڑی رسوائی ہوگی، لہٰذا عزت پیاری ہے تو نومولود بچے کا گلا گھونٹ کر زمین میں گاڑ دو۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گیا اور پھر فوراً وسوسہ ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہی اپنے بھائیوں کو بتا دے، بس عافیت اسی میں ہے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ دونوں ہی کو اس نے ذبح کر ڈالا۔ الغرض عابد نے جوان لڑکی اور ننھے بچے کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے اسی مکان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر کے زمین برابر کر دی۔ جب تینوں بھائی سفر سے لوٹ کر عابد کے پاس آئے تو اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی بہن تو فوت ہو گئی ہے، آئیے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ عابد انہیں قبرستان میں لے گیا اور ایک قبر دکھا کر جھوٹ موٹ کہا کہ یہ آپ کی مرحومہ بہن کی قبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور رنجیدہ رنجیدہ واپس آ گئے۔ رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے ان کے سامنے بیان کر دیے اور تدفین والی جگہ کی نشاندہی بھی کر دی کہ یہاں سے کھودو۔ چنانچہ تینوں اٹھے اور ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا۔ تینوں نے مل کر خواب میں اس کی نشاندہی کے مطابق زمین کھودی تو واقعی وہاں بہن اور بچے کی ذبح شدہ لاشیں موجود تھیں۔ وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے، اس نے اقبال جرم کر لیا، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں نالائش کر دی۔ عابد کو اس کی عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا اور سولی دینے کا فیصلہ ہوا۔ جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو شیطان اس پر ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے پہچان، میں تیرا وہی شیطان ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال کر ذلت کی آخری منزل تک پہنچایا ہے۔ خیر، گھبرا مت، میں بچا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تجھے میری اطاعت کرنی ہوگی۔ مرتا کیا نہ کرتا، عابد نے کہا کہ میں تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا اللہ عز و جل کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔ بد نصیب عابد نے کہا کہ میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ شیطان ایک دم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے فوراً اس بد نصیب عابد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ دیکھا آپ نے کہ شیطان کے پاس مردوں کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا اور برا ہتھیار عورت ہی ہے۔ بد نصیب عابد اپنے پاس جوان لڑکی کو رکھنے کے لیے تیار ہو گیا اور پھر شیطان کے داؤ میں آ کر کھانا اس کے دروازے تک پہنچانے لگا، اور بس یوں ہی اس نے شیطان کو صرف انگلی پکڑائی تھی کہ اس نے چال بار نے
ہاتھ خود ہی پکڑ لیا اور آخرکار پروردگار عزوجل کا انکار کروا کر اس کو سولی تک پہنچا دیا اور کھنچوا کر ذلت کی موت میں مروا دیا۔ شہوت پرستی کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ گھڑی بھر کے لیے شہوت کی تسکین طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یقیناً کوئی عام شخص ہو یا نامحرم رشتہ دار، بس پردے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے، ورنہ مرد و عورت کا آپس میں بے تکلف ہونا بے حد خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔ بدنصیب عابد والی حقائق سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ عورت کے فتنے کی وجہ سے قتل و غارت تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ فریقین کے دردناک انجام کا سامان اور بربادی ایمان کا قوی امکان رہتا ہے۔ سوال: آج کل تو بعض عالم زادیاں بھی پردے کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ جواب: کسی عالم زادی یا پیر زادی کو بھی بالفرض بے پردگی میں ملوث پائیں تو اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے خدارا اسے دلیل نہ بنائیں، اور نہ ہی اس کے والد محترم یعنی ان عالم دین اور جامع شرائط پیر کے بارے میں بدگمانی فرمائیں۔ حالات بہت نازک ہیں۔ فی زمانہ اولاد کم ہی فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتی ہے۔ عالم اور پیر اپنی اولاد کو شریعت کے دائرے میں رہ کر سمجھا سکتے ہیں، بعض صورتوں میں سزا بھی دے سکتے ہیں، مگر جان سے تو نہیں نہ مار سکتے۔ عین ممکن ہے کہ وہ عالم یا پیر صاحب تفہیم یعنی سمجھانے کی شرعی تقاضے پورے کر چکے ہوں۔ سوال: اگر کسی عالم یا پیر کے اہل خانہ خلاف شرعی حرکتیں کرتے ہیں تو آج کل اکثر لوگ علماء اور مشائخ کو اس طرح سے برا بھلا بولنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کو تو تبلیغ کرتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کو نہیں سدھار سکتے۔ جواب: ان لوگوں کی کم نصیبی ہے جو بلا وجہ بدگمانیاں کر کے علماء مشائخ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، واعظ و نصیحت کرنا باذن اللہ تعالی علماء کرام کا کام ہے، جبکہ لوگوں کو ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا اور بگڑے ہووں کو سدھارنا یہ رب الانعام عز و جل کا کام ہے۔ اگر کوئی عالم یا پیر بلکہ ہر وہ مسلمان جو واقعی اپنی اولاد کی اصلاح کی کماحقہ کوشش نہیں کرتا، بے شک خطا کار ہے۔ مثلا بلا اجازت شرعی اسے برا بھلا کہنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ عالم ہو یا غیر عالم، سبھی کو اللہ عز و جل کی بے نیازی سے لرزاں اور ترساں رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس زمن میں ایک عبرت آموز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ الغفار فرماتے ہیں، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب اپنے گھر میں اجتماع کر کے اس میں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان عالم صاحب کے نوجوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ان عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا کہ اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تختے سے منہ کے بل گر پڑے اور یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی صدیق یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا ولی پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا کافی تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے کہ اے بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی کہ اس بری حرکت سے اسے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ سوال: کیا عورت رمضان المبارک میں اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم کے ساتھ عمرے کے لیے سفر کر سکتی ہے؟ جواب: کر سکتی ہے۔ عمرہ چونکہ فرض یا واجب نہیں، اگر عورت اس کے لیے نہ نکلے تو کسی قسم کا گناہ بھی نہیں۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ فی زمانہ اور وہ بھی رمضان المبارک میں عورت عمرے کے لیے جائے اور بے پردگی اور غیر مردوں کے اختلاط سے بھی بچی رہے، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ لہذا مشورتاً عرض ہے کہ عمرے یا نفلی حج سے عورت اجتناب کرے۔ ہاں، جو شرعی پردے کی مکمل معلومات رکھتی ہیں اور اس کے تمام تقاضے بھی پورے کر سکتی ہیں، غیر مردوں کے اختلاط سے بھی بچ سکتی ہیں، فلیٹ یا کمرے میں بھی الگ کرائے پر وہ لے سکتے ہیں، تو بے شک وہ اگر عمرے یا نفلی حج کے لیے جائے تو حرج نہیں۔ افسوس کہ آج کل حرمین طیبین زاحمہ اللہ شرفاً تعظیماً میں کرائے کے مکانات میں اکثر اجنبی اور اجنبیاں ایک ہی کمرے کے اندر اکٹھے رہتے ہیں۔ یہی حال منا شریف اور عرفات شریف کے خیموں میں ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں باحیا اور شرعی پردے کا مدنی ذہن رکھنے والی اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائیوں کے لیے سخت امتحان ہوتا ہے۔ اگر عمرے یا نفلی حج سے مقصود صرف رضاء الہی عز و جل ہے تو اس نیک کام میں صرف ہونے والی رقم
کسی غربت کے مارے، علاج کے لیے مجبور گمبھیر بیمار یا بے روزگار یا قرض دار یا سخت لاچار کو بنیت ثواب پیش کر کے اجر کا انمول خزانہ اور دکھ دل کی دعائیں لی جا سکتی ہیں۔ سوال: کیا بزرگ خواتین میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ وہ نفلی حج کے لیے نہ نکلی ہوں؟ جواب: جی ہاں، مثال موجود ہے، حالانکہ آج کے مقابلے میں وہ دور بے حد پرامن تھا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض حج ادا کر چکی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ نفلی حج اور عمرے کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا عز و جل کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جب اس پاکیزہ دور میں بھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پردے کے معاملے میں اس قدر احتیاط تھی، تو آج اس گئے گزرے دور میں جس میں پردے کا تصور ہی مٹا جا رہا ہے، مرد و عورت کی آپسی بے تکلفی اور بدنگاہی کو معاذ اللہ عز و جل عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ایسے نامساعد حالات میں ہر حیادار اور پردہ دار اسلامی بہن سمجھ سکتی ہے کہ اس کو کتنی محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ سوال: عورت کو مسجد میں نماز باجماعت سے کیوں روکا گیا ہے؟ جواب: شریعت کو پردے کی حرمت کا بے حد لحاظ ہے۔ سرکار مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری کے دور میں عورت مسجد میں باجماعت نمازیں ادا کرتی تھیں۔ پھر تغیر زمانہ یعنی تبدیلی حالات کے سبب علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع فرما دیا، حالانکہ عورتوں کو مسجد کی صفوں میں سب سے آخر میں کھڑا ہونا ہوتا تھا۔ چنانچہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد اور بچے، خنثیٰ اور عورتیں نماز کے لیے جمع ہوں تو صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہو، پھر بچوں کی، پھر خنثیٰ کی اور پھر عورتوں کی۔ عورتوں اور مردوں کا جہاں اختلاط ہو، یعنی دونوں ہی مکس ہوں، ایسی عام محفلوں وغیرہ میں باپردہ جانے سے بھی اسلامی بہنوں کو باز رہنے کے تعلق سے سمجھاتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مساجد سے بہتر عام محفل کہاں ہوگی، اور مسجد کی نماز میں سطر بھی کیسا، یعنی پردے کے لیے ترکیب میں بھی زبردست کہ نماز کے دوران مردوں کی ادھر ایسی پیٹھ کہ وہ عورتوں کی طرف منہ نہیں کر سکتے، اور انہیں یعنی مردوں کو یہ حکم کہ بعد اسلام جب تک عورتیں مسجد سے باہر نہ نکل جائیں نہ اٹھو۔ مگر علماء نے اولاً یعنی شروع میں کچھ تحقیقین کی یعنی احتیاطی شرائط مقرر فرمائیں۔ جب زمانہ فتنے کا یعنی فتنوں کا دور شروع ہوا اور بے پردگی کے گناہوں نے زور پکڑا تو مسجد میں نماز کے لیے عورتوں کی حاضری کو مطلقاً یعنی مکمل طور پر ناجائز فرما دیا گیا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اپنے زمانے میں تھا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کی ہیں تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرما دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کر دی گئیں۔ پھر تابعین ہی کے زمانے سے ائمہ یعنی اماموں نے مساجد میں آنے کی بتدریج ممانعت شروع فرما دی، پہلے جوان عورتوں کو، پھر بوڑھیوں کو بھی، پہلے دن میں پھر رات کو بھی، یہاں تک کہ حکم ممانعت عام ہو گیا۔ کیا اس زمانے کی عورتیں گربے والیوں کی طرح گانے ناچنے والیاں یا فاحشہ دلالہ تھیں، اور اب یعنی موجودہ دور میں صالحات یعنی نیک اور پرہیزگار ہیں؟ یا جب یعنی گزشتہ دور میں فاحشات بے حیا عورات زائد تھیں اور اب صالحات یعنی نیک عورات زیادہ ہیں؟ یا جب یعنی گزشتہ دور میں فیوز و برکات نہ تھے اور اب ہیں؟ یا جب یعنی گزشتہ دور میں کم تھے اور اب زیادہ ہیں؟ حاشا یعنی ہرگز نہیں، بلکہ قطعاً یقیناً اب معاملہ بالعکس یعنی گزشتہ دور سے الٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر ایک صالحہ یعنی ایک نیک خاتون ہے تو جب یعنی گزشتہ دور میں 1000 تھیں، جب یعنی گزشتہ دور میں اگر ایک فاسقہ تھی تو اب 1000 ہیں، اب اگر ایک حصہ فیض ہے تو اس وقت 1000 حصے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی جو سال بھی آئے اس کے بعد والا اس سے برا ہی ہوگا، بلکہ عنایہ امام اکمل الدین بابرتی میں ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عورتوں کو مسجد سے منع فرما دیا، اور ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے گئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آپ نے فرمایا اگر زمانہ اقدس میں بھی حالت یعنی یہ بگاڑ والی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ مسجدوں وغیرہ میں باجماعت نماز پڑھنے کی خواہش رکھنے والیوں یا عمرہ اور نفلی حج کے لیے جانے والیوں کو غور کر لینا چاہیے کہ حالات کے بدلنے کے سبب مسجد جیسی پرامن جگہ پر فرض نماز جیسی عظیم ترین عبادت میں سخت پردے کے ساتھ بھی عورتوں کو غیر مردوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیا گیا، اور یہ بھی صدیوں پرانی بات ہو گئی۔ اب تو حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، شرعی پردے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو حالت ایسی ہے کہ مبالغے کے ساتھ عرض کروں تو اس نازک ترین دور میں عورت کو 1000 پردوں میں چھپا دیا جائے تب بھی کم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے، ان کو یاد رکھنے اور ان کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔